تو یہ جو ہم پیسے کے پیچھے اتنا پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں جب علماء کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی خود گاڑیوں میں گھومتے ہیں، پراڈوں میں گھومتے ہیں، فلاں میں گھومتے ہیں، فلاں میں گھومتے ہیں. ہماری کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دین کا مزاج کیا ہے. بھائی نیک آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو، اور نیک آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس سائیکل بھی نہ ہو، اور برا آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس اپنا جیٹ ہو، اور برا آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو. نیکی اور برائی کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں. نیکی اور برائی کا تعلق آپ کے اس مائنڈ سیٹ سے ہے. کوئی اگر حلال طریقے سے پیسے کماتا ہے نا، اربوں روپے کمائے، لیکن اپنے دماغ پہ سوار نہ کرے. علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا، واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا، اس کو آپ پانی میں ڈالیں، پانی اس میں نہیں جاتا. دنیا کی محبت، علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو دنیا پروف ہوتا ہے. اگر وہ پورا کا پورا پیسے کے اندر ڈوبا ہوا ہے نا، پھر بھی پیسے کی محبت اس کے دل و دماغ پہ اثر نہیں کرتی. دل و دماغ پہ اثر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتا. حلال حرام کا فرق، جائز ناجائز کا فرق، رشتہ داری، شریعت کے احکام، فرائض واجبات، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں. پھر چاہے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ میں گھومے، وہ چاہے سائیکل پہ گھومے، وہ چاہے پراڈوں میں گھومے، وہ چاہے کسی بھی چیز میں گھومے. یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت کو اس طرح اپنے دماغ پہ سوار نہ کریں کہ آپ بلا وجہ سٹریس میں چلے جائیں. اب جب آپ سٹریس میں جائیں گے، آپ بیوی سے بھی لڑیں گے، آپ بچوں سے بھی لڑیں گے، آپ دوستوں سے بھی لڑیں گے، آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں بھی لڑیں گے. تو اس سٹریس سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بجائے اگر آپ اس پہ قناعت کرتے کہ بھائی جو اللہ نے مجھے دیا ہے بہت ہے. حدیث میں آتا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وذلک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو مت دیکھو. اس سے تمہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر کی اور قدردانی کی توفیق نصیب ہو جائے گی. تو پہلی جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ انسان کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے. اور دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کوئی کام کیا ہے نا، کسی بھی سطح پر کوئی لیڈر بنا ہے دنیا کے اندر اور اس لیڈر نے پرفارم کیا ہے، وہ وہی شخص ہے جس کی پازیٹیو سوچ ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، اس میں کیا پازیٹیو تھا؟ بتائیں کیا پازیٹیو تھا اس معاشرے میں؟ شراب وہ پیتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، بچیوں کو وہ زندہ درگور کرتے تھے. مطلب جو برائی کا آپ نام لیں وہ اس معاشرے میں موجود تھی. سود، حرام خوری، رشوت خوری، یتیم بچوں کا مال دبانا، عورتوں کو قتل کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، جو برائیاں معاشرے میں ہو سکتی ہیں ساری برائیاں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے تبدیل ہوئی نہیں ہوئی؟ کیسے لوگ تیار کیے حضور نے، کیسی قوم تیار کی، کیسی ٹیم تیار کی آپ نے. اس جیسی ٹیم دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو تھا تو یہ ٹیم تیار ہوئی نا. نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اپنے گھر میں والدین کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتے، آپ بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی سفر سے واپس آئے نا تو پہلے گھر والوں کو اطلاع کر دے کہ میں آ رہا ہوں، فلاں وقت میں پہنچوں گا. پہلے سے اس کو بتا کے رکھے. کیوں؟ تاکہ بیوی اپنے آپ کو تیار کر لے کہ بھائی میرے میاں نے فون کیا تھا اور کل اس کی ٹکٹ ہے، کل اس کی فلائٹ ہے، کل 10 بجے وہ پہنچے گا، تو 10 بجے وہ پہلے سے تیار حالت میں ہو. یہ جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا سرپرائز دینے کا، اس چیز میں کہ اچانک بیوی کے سر پہ پہنچ کے کھڑے ہو گئے کہ میں پہنچ گیا، یہ شریعت نے منع کیا ہے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے
آپ کی بیوی کسی ایسی حالت میں ہو جو آپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے پہلے سے بتا دیں کہ میں فلاں ٹائم آ رہا ہوں، تو وہ پہلے سے اس کو پتا ہوگا کہ میرا میاں آ رہا ہے، تو آپ کو کوئی غلط چیز اگر دیکھنی پڑتی تو نہیں دیکھنی پڑے گی. یہ شریعت کا مزاج ہے. ورنہ اگر شریعت کا مزاج یہ ہوتا کہ چھاپا ماریں، تو شریعت یہ کہتی کہ بھئی جب سفر پہ جاؤ تو ایک دم اچانک چھاپا مارو. شریعت نے منع کیا ہے چھاپا مارنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ معاشرے میں پازیٹیوٹی رہے. اس لیے کہ ہر ایک میں، ہر مرد میں، ہر عورت میں، اولاد میں، والدین میں، جو بھی انسان ہے کوئی نہ کوئی خامی تو ہے اس میں. شوہر میں بھی خامی ہے، بیوی میں بھی خامی ہے، والدین میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، ہر انسان میں خامی ہے. تو آپ اگر خامیوں کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو آپ معاشرے میں کیسے رہیں گے؟ اگر آپ کسی اور میں خامی تلاش کر رہے ہیں تو خامی تو آپ میں بھی ہے، خامی تو مجھ میں بھی ہے. تو اگر ہر آدمی دوسرے کی پازیٹیو چیز دیکھنا شروع کرے گا، معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. گالیاں دینے سے معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے، برا بھلا کہنے سے معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے. اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے.